ناول پچھتاوا زندگی بھر کا، قسط نمبر 14۔ اب بولو، کیا ہوا ایسا جو تم نے رات گئے میسج کیا صبح آ کر لے جائیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا زویا؟ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ حارث نے کچھ کہا۔ احد نے تقریباً سنسان سی جگہ گاڑی روک دی اور زویا سے پوچھا، جس کی آنکھوں کی سوجن اور سرخی واضح طور پر اس کے اندر کا حال بیان کر رہے تھے۔ زویا نے آنسو بھری آنکھوں سے بھائی کی طرف دیکھا اور چہرے پر ہاتھ رکھ کے رونے لگی۔ کیا ہوا زویا؟ رو کیوں رہی ہو؟ بتاؤ پلیز۔ احد زویا کو ایسے روتا دیکھ کر پریشانی سے بولا، بھائی مجھے نہیں رہنا اب اس انسان کے ساتھ۔ زویا نے روتے ہوئے احد سے کہا، ہوا کیا ہے میری جان؟ بتاؤ، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ وہاں بھی تم نے کچھ نہیں بتایا۔ احد نے زویا کا ہاتھ پکڑ کر آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا، بھائی وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ زویا آہستہ آہستہ سب بتانے لگی۔ جیسے جیسے احد زویا کی باتیں سن رہا تھا، اسے لگ رہا تھا دماغ پھٹ جائے گا۔ آنکھیں سرخ انگار بن گئی تھی۔ بس بہت ہو گیا، تم اب ایک آنسو نہیں بہاؤ گی۔ ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ بس تم اب چپ کر جاؤ، تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ حارث نے زویا کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا اور پانی کی بوتل اسے پکڑا دی۔ لو پانی پیو۔ زویا نے خاموشی سے بوتل پکڑ لی اور منہ کو لگا لی۔ احد نے ایک نظر زویا کو دیکھا اور شدت غم و غصے سے منہ پھیر لیا۔ کچھ بھی ہو جائے اس سے زویا کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی تھی۔ زویا کی خاطر اس نے حیا سے شادی سے انکار کیا تھا۔ پانی پینے کے بعد زویا کافی سنبھل چکی تھی۔ زویا بچے، جو باتیں تم نے مجھ سے کی ہے ان کا ذکر گھر میں مت کرنا کسی سے۔ میں نہیں چاہتا ماما بابا پریشان ہو جائے، باقی میں حارث سے نپٹ لوں گا۔ تم اب بالکل پریشان نہیں ہونا۔ احد نے زویا سے کہا، جی بھائی میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ زویا نے آنسو پیتے ہوئے کہا۔ احد نے گاڑی سٹارٹ کی اور راستے پر دوبارہ ڈال لی۔ ہانیہ کی آنکھ کھلی تو خود کو اجنبی جگہ پر پا کر سوچ میں پڑ گئی، کہاں ہوں؟ آہستہ آہستہ دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو سب یاد آتا گیا۔ ہانیہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور کمرے کا جائزہ پھر سے لینے لگی۔ سامنے صوفے پر زیان سو رہا تھا۔ اجنبی سے محرم بنے 15 گھنٹے گزر گئے تھے دونوں کو۔ ہانیہ کی آنکھیں لبالب آنسو سے بھر گئی۔ کیسا پلٹا کھایا تھا اس کی تقدیر نے، کیا سے کیا ہو گئی۔ شادی ایک ایسی چیز ہے جس کا خواب ہر لڑکی کھلی آنکھوں سے دیکھتی ہے، اپنے مستقبل کے خواب سجاتی ہے۔ ایسے ہی کچھ خواب ہانیہ نے بھی دیکھے تھے۔ سب کے سب خواب مل گئے تھے۔ زبردستی کا یہ رشتہ نہ جانے کون سا رنگ لانے والا تھا۔ ہانیہ بیڈ سے اٹھی اور باتھ روم چلی گئی۔ ہانیہ جیسی باتھ روم گئی، زیان اٹھ کر بیٹھ گیا اور آگے کا سوچنے لگا۔ اتنا آسان نہیں تھا اسے گھر لے جاتا، ہانیہ کو اپنے ساتھ۔ زیان سے 100 طرح کے سوال پوچھے جاتے اور سب سے بڑھ کے ہانیہ کی ذات اور کردار پر بات کی جاتی۔ کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ نکاح جیسی بھی حالات میں ہوا، ہانیہ اب اس کی بیوی بن چکی تھی اور ذمہ داری بھی تھی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد زیان کو جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے جیب سے موبائل نکالا اور نمبر ملانے لگا۔ صبح صبح احد کے ساتھ زویا کو دیکھ کر فاروق اور مسرت دونوں حیران ہو گئے۔ السلام علیکم۔ زویا نے دونوں کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ تم بیٹا صبح صبح، سب خیریت ہے نا؟ حارث بھی آیا ہے ساتھ کیا؟ آگے پیچھے دیکھتے ہوئے فاروق نے پوچھا۔ بابا زویا حارث کے ساتھ نہیں آئی، میں لے کر آیا ہوں اسے، احد نے جواب دیا۔ احد کی بات پر مسرت پریشان ہو گئی۔ بیٹا صاحب خیریت ہے نا؟ جی ماما سب خیریت ہے، اسے کوئی بات نہیں ہے، بس میں ایریا میں کیس کے سلسلے میں جانا پڑا تو سوچا زویا کو ساتھ لے آؤں، کافی دن ہو گئے ہیں ملے ہوئے، سوچا آپ دونوں بھی خوش ہو جائیں گے مل کے۔ ابھی کچھ دن زویا یہی رہے گی، میں نے بات کر لی حارث سے۔ احد کی بات پر زویا نے دھیرے سے احد کی طرف دیکھا۔ احد نے اشارے سے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ احد کی بات پر مسرت اور فاروق تھوڑا بہت مطمئن ہو گئے۔ ناشتہ کیا بیٹا؟ مسرت نے پوچھا۔ نہیں ماما ابھی کرنا ہے، آپ ناشتہ لگائیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں، احد ماں سے کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آؤ زویا بچے تم بھی بیٹھو، میں ناشتہ لے کر آتی ہوں، مسرت بیٹی سے کہتی کچن میں داخل ہو گئی۔ زویا خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اور بیٹا سب خیریت تھی وہاں؟ فاروق نے پوچھا۔ جی بابا سب خیریت تھی، زویا نے جواب دیا۔ احد فریش ہو کے آیا تو مسرت دونوں کا ناشتہ لے آئی۔ ماما زیان کہاں ہے؟ اس نے یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ جوس کا گلاس پیتے ہوئے احد نے پوچھا۔ بیٹا زیان تو کل شام سے گھر آیا ہی نہیں۔ کیا مطلب ماما؟
कल शाम से वो कहाँ है? ओहद हैरान हुआ। दोस्त की तरफ कॉल आई थी, उसकी लेट हो गया हूँ, नहीं आ सकूंगा, मुसर्रत ने बताया। हो अच्छा, जियान ने सर हिलाया और जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म करने लगा। जोया बेटा नाश्ता क्यों नहीं कर रही तुम? जोया को गहरी सोच में डूबे देखकर फारूक ने कहा, बाबा भूख नहीं है, बाद में कर लूंगी, अभी रेस्ट करना चाह रही हूँ। जोया ने कहा, ठीक है बेटा, आप जाओ आराम करो, बाद में नाश्ता कर लेना, मुसर्रत ने कहा। जोया सर हिलाती उठ गई और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। ओहद ने एक नजर बैन को देखा, लेकिन फिर दुख से नजरें झुका ली और चुपके से आंख में आया आंसू साफ करने लगा। तभी मोबाइल बजने लगा। ओहद ने स्क्रीन पर जियान का कॉलिंग देखा तो कॉल उठा ली। हेलो, आगे से न जाने क्या कहा, जिसे सुनकर ओहद चेहरे का रंग उड़ गया। तुम कहाँ हो, बताओ, मैं आता हूँ, ओहद ने कहा। जियान के एड्रेस बताने के बाद ओहद ने कॉल बंद कर दी और फारूक को जरूरी काम का कहता चाबी उठाकर बाहर निकल गया। तुमने कैसे कर लिया? इतना बड़ा कदम बगैर किसी को बताए बगैर उठा लिया और शादी कर ली, और शादी भी उस लड़की से जिसे जानते तक नहीं, ना खानदान को जानते हो, कौन है, कैसे लोग हैं। आजकल हर जगह फ्रॉड हो रहा है, मैं रोज ऐसे केस हैंडल करता हूँ। ओहद इस वक्त जियान के पास होटल की लॉबी में मौजूद था। हानिया कमरे में थी। जोयान ने सारी स्टोरी ओहद को सुना दी। तुम एक कॉल कर लेते, मैं आ जाता और हैंडल कर लेता सारा मामला। ओहद ने कहा, भाई कॉल कैसे कर लेता? वो सब इतना अचानक हुआ, कुछ समझ नहीं आया क्या करूं, और ऊपर से हानिया का बाप उसकी जान उस अजीम नामी इंसान से छुड़वाना चाह रहा था। मेरे आगे हाथ जोड़कर फरियाद करने लगा। मैं ऐसी सूरत में क्या करता भाई? जियान परेशानी से बोला। ओहद ने जियान को सख्त परेशान देखा तो मजीद कुछ ना कह पाया। ओहद जानता था जियान कभी झूठ नहीं बोलता, जितनी मर्जी परेशानी आ जाती है सच का साथ देता था, और जब इतनी बड़ी बात हो गई है तो चोटी नहीं हो सकती ये। खैर जो होना था वो हो गया, अब इस मसले का कोई हल सोचते हैं। बहुत परेशान सा सोफे पर बैठ गया। तुम्हारी बीवी कहाँ है अब? याद आने पर ओहद ने पूछा। ऊपर कमरे में है, जियान ने जवाब दिया। भाई क्या हो गया अब? मामा बाबा मुझे तो घर से निकाल देंगे, जियान परेशानी से बोला। तुम परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ, अब यहाँ बैठे रहने का कोई फायदा नहीं, घर चलते हैं, जो होना है वो तो होना ही है। तुम ऐसा करो, इसे लेकर घर पहुंचो, मैं भी तब तक पहुंच जाऊंगा, मैं जरा जरूरी काम से थोड़ी देर के लिए दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। ओहद जियान को कहकर होटल की लॉबी से बाहर निकल आया। अभी सीधा वो आरएस के दोस्त अहमर के पास जा रहा था, जिससे मिलकर वो अच्छी खासी मालूमात ले सकता था। कल ही ओहद ने अहमर का नंबर लेकर उसे मिलने को कहा था। है बेटा, क्या कर रही हो? हलीमा ने बेड पर किताबों का ढेर देखते हुए पूछा। कुछ नहीं मामा, बस पेपर्स होने वाले हैं तो तैयारी कर रही थी। आप बताएं, कुछ काम था? किताब साइड पर रखते हुए हाया ने पूछा। नहीं बेटा, काम तो नहीं है, बस तुमसे बात करना चाह रही थी, बल्कि ऐसा समझ लो कुछ पूछना है। हलीमा बेड के पास रुकी, कुर्सी पर बैठ गई। कमरे में हीटर की वजह से काफी सुकून महसूस हो रहा था, जबकि बाहर बादल ने पूरे आसमान को घेर रखा था। जी मामा पूछें, क्या पूछना है? है ने अपना सारा ध्यान माँ की तरफ मबजूल कर लिया। बेटा मुझे फायक के बारे में बात करनी है। जी मामा बोले। बेटा तुम फायक को राजी करो, वो संदस से शादी कर ले। आज तुम यहाँ तो अरमश को संभाल लेती हो, कल को तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, और तुम तो जानती हो पलवाशा कम ही अरमश के काम करती है। बेटा मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी के बाद फायक भी अपना घर दोबारा बसा ले। संदस अच्छी लड़की है, उसे बहुत खुश रखेगी। मामा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं भाई को जानती हूँ, वो संदस से शादी नहीं करेंगे। यही तो वो क्यों नहीं करना चाहता? आगे भी उसने अपनी पसंद से की थी, क्या मिला उसे? क्या वो किसी और को पसंद तो नहीं करने लगा? हलीमा ने डर जाहिर किया। जी अम्मी यही समझ ले, हया ने जवाब दिया। क्या मतलब, कौन है? हलीमा ने हैरानी से पूछा। मामा वो कोई और नहीं, जोया है। क्या मतलब तुम्हारा? जोया कैसे? वो अब शादीशुदा है मामा। बेशक शादी हो चुकी है, लेकिन भाई उसे बहुत पसंद करते हैं। तुम ये बात कैसे कह सकती हो? हलीमा ने परेशानी से पूछा। जी मामा, भाई जोया को पसंद करते हैं, उसके साथ की गई ज्यादती का उन्हें बहुत पछतावा है। वो फलक से शादी को अपनी बहुत बड़ी भूल मानते हैं। मामा आज भी भाई के दिल में जोया है,
جتنا ٹائم ان دونوں کا آپس میں گزرا ہے ان تمام پلوں کی یادیں بائی نے اپنے پاس سنبھال رکھی ہے ماما۔ حیا نے فائق کے راز سے پردہ اٹھایا۔ یہی وجہ ہے اب سندر سے شادی نہیں کرنا چاہتے، خود کو اب ساری زندگی زویا کی یادوں کے حوالے کر دینا چاہتے ہیں۔ حیا کے انکشاف پر حلیمہ نے سر پکڑ لیا۔ ماما آپ پلیز پریشان نہ ہو، میں بائی سے بات کروں گی۔ حیا سے ماں کی پریشانی دیکھی نہ گئی۔ بیٹا کتنی ناممکن بات ہو گئی ہے۔ وہ زویا جسے فلک کے لیے چھوڑ بیٹھا تھا، اس کے پیار کی قدر نہیں کی۔ آج جب فلک چھوڑ کے چلی گئی ہے تب اسے زویا کا پیار یاد آ گیا کہ وہ زویا سے پیار کرتا تھا۔ حد ہو گئی، فائق سے اس بچپنے کی امید نہیں تھی مجھے، اب لا حاصل کی تمنا کا کیا فائدہ۔ حلیمہ اداس ہو گئی تھی، ان کی خود بہت تمنا تھی زویا ان کی بہو بنتی۔ فلک کی شادی کر کے فائق نے ان کا یہ خواب مار دیا تھا۔ اب جب سب ختم ہو گیا تب فائق کو بھی احساس ہو گیا تھا وہ غلط تھا۔ حارث سو کر اٹھا تو رخسانہ کو شدید غصے میں بیٹھے دیکھا۔ کیا ہوا امی؟ حارث ماں کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ تم سوتے رہو، تمہیں کیا فکر کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، جو مرضی ہوتا رہے، تمہیں بس اپنی نیند پوری کرنی ہے۔ رخسانہ غصے سے پٹ پڑی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنا غصہ کر رہی ہیں آپ امی؟ کیا ہونا ہے؟ تجھے جگاتی رہی، اٹھ، تیری بیوی گھر سے جا رہی ہے۔ لیکن ناجی تجھے کیا ہوش تھی؟ جو سنتا کچھ، وہ چلی گئی ہے۔ کیا مطلب کہاں گئی زویا؟ حارث حیران ہوا۔ اپنے گھر چلی گئی، بائی آیا تھا لینے اسے، میں نے بہت روکا نہیں رکی، چلی گئی وہ۔ رخسانہ کی بات پر حارث شاک میں آ گیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ وہ ایسے کیسے چلی گئی مجھ سے پوچھے بغیر؟ تو نے ہی کہا تھا نہیں رہنا چاہتا اس کے ساتھ، اس لیے چلی گئی وہ۔ رخسانہ نے غصے سے جواب دیا۔ تم باز نہ آنا اپنی حرکتوں سے، کہا بھی تھا چھوڑ دے اس ماں رانی کو، لیکن تو نے میری ایک نہ سنی۔ بس کر دے، آگے سر پٹ رہا ہے درد سے۔ حارث تب کر بولا۔ میری اجازت کے بغیر گئی ہے، دیکھنا کیا حال کروں گا، بہت بڑھ گئی ہے وہ، لگام ڈالنی پڑے گی۔ حارث غصے سے کہتا اٹھ گیا، کمرے میں آ گیا اور موبائل اٹھا کر زویا کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی لیکن زویا نے فون نہ اٹھایا۔ 3-4 بار کال کرنے کے بعد حارث نے غصے میں میسج لکھا اور زویا کو سینڈ کر دیا اور خود غصے میں کپڑے اٹھا کر واش روم میں چلا گیا۔ زیان ہانیہ کو لے کر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، سامنے مسرت اور زویا بیٹی باتیں کر رہی تھی۔ زویا کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر دونوں حیران ہوئی۔ السلام علیکم، زیان نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کہاں رہ گئے تھے تم؟ اور یہ ساتھ لڑکی کون ہے تمہارے ساتھ؟ اجنبی مگر انتہا خوبصورت چہرہ دیکھ کر بولی ماما یہ ہانیہ ہے اور میری بیوی۔ زیان نے بہت مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے۔ کیا کہا؟ بیوی؟ تم مذاق کر رہے ہو؟ مسرت کو زیان کی بات سن کر شاک پہنچا تھا۔ زویا بھی پریشان ہو گئی تھی۔ ہانیہ نے سفید چادر میں خود کو چھپا رکھا تھا اور کانپ رہی تھی۔ زیان نے ایک نظر ساتھ کڑے وجود پر ڈالی اور چلتا ماں کے پاس آ گیا۔ ماما میری بات سنیں، یہ سب بہت اچانک، زویا اسے کہو جہاں سے آیا ہے واپس چلا جائے۔ زیان کی بات پوری ہونے سے پہلے مسرت نے کاٹ دی اور زویا کو مخاطب کر کے کہا ماما میری بات تو سنیں۔ زیان نے ہاتھ پکڑ کر کہنا چاہا نہیں سننا کچھ مجھے، سنا تم نے؟ جہاں سے اسے لائے واپس لے جاؤ ورنہ تم بھی اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ غصے سے زیان کا ہاتھ ہٹاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی آپ تو سن لیں پلیز، زیان نے زویا سے کہا۔ بعد میں سنتی ہوں، ماما کو دیکھ لو، غصے میں کچھ کر نہ لیں، زویا کہہ کر ماں کے پیچھے چلی گئی۔ زیان نے غصے سے ہانیہ کو دیکھا اور گلاس اٹھا کر فرش پر مار کے توڑ دیا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، میری ماں مجھ سے خفا ہو گئی ہے، غصے سے کہتا اپنے بال نوچنے لگا۔ ہانیہ جہاں تھی وہیں لہرا کر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ شام سے پہلے گھر واپس آ جاؤ ورنہ بہت برا ہوگا، نہ آنے کی صورت میں ساری زندگی کے لیے وہیں چھوڑ دوں گا۔ میسج پڑھ کے زویا نے گہرا سانس لیا اور عہد کا انتظار کرنے لگی جس نے اسے حارث سے بات کرنے سے منع کر دیا تھا۔ کم ظرف انسان، تم اور کر بھی کیا سکتے ہو؟ تمہارے نام سے اب نفرت ہو گئی ہے مجھے، بے فکر رہو، اب لوٹ کے نہیں آؤں گی میں تمہارے پاس، تمہیں تمہاری رانی مبارک ہو، زویا نے تلخی سے پوچھا اور زیان کی آواز پر باہر کو بھاگی۔ کہانی جاری ہے، اس کا اگلا پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں دیا جائے گا، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔
خدا حافظ۔